بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے اصل بحث سے پہلے اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کی نشر و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا محل وقوع۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہیں صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ عرب کے اقوام و قبائل۔ مورخین عرب نے اقوام و قبائل عرب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، عرب باعدہ، یعنی عرب کے قدیم ترین قبائل جو اسلام سے بہت پہلے فنا ہو چکے تھے۔ عرب عاربہ، بنو قحطان جو عرب باعدہ کے بعد عرب کے اصل باشندے تھے اور جن کا اصل مسکن ملک یمن تھا۔ عرب مستعربہ، بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد جو حجاز میں آباد تھی۔ قدیم عربوں کی عمومی اقسام۔ قدیم عرب قبائلی اور طبقاتی زندگی گزارتے تھے۔ ان دنوں عرب میں 2 قسم کے باشندے آباد تھے۔ نمبر 1، صحرا نشین بدو۔ 80% عرب بدو یعنی صحرائی دیہاتوں میں رہنے والوں پر مشتمل تھے۔ ان میں متعدد خاندانی سپاہ گر تھے۔ بدوؤں کی اکثریت لوٹ مار اور ڈاکہ زنی میں بھی الجھی رہتی تھی۔ نمبر 2، شہری عرب۔ شہروں میں بسنے والے عربوں کی اکثریت نسبتاً مہذب تھی۔ تجارت ان کا پسندیدہ شغل تھا۔ ان میں بعضوں کو شعر و شاعری کا شغف بھی تھا۔ تاریخ عرب کے 3 مشہور ادوار۔ نمبر 1، قدیم عرب دور۔ یہ دور بہت پرانے وقتوں سے شروع ہو کر سن 450 عیسوی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس دور میں کہیں بھی تہذیب و تمدن کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، دور جاہلیہ۔ دور جاہلیہ سن 450 عیسوی سے شروع ہو کر 570 عیسوی میں ظہور اسلام پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس بدنام دور کی چیدہ خاصیتیں یہ تھیں: عربوں میں متعدد نئی تبدیلیوں کا اظہار، تجارت اور کاروبار میں اضافہ اور نئی منڈیوں کا قیام، تجارتی میلے ٹھیلوں کا اہتمام اور تجارتی قافلوں کا رواج وغیرہ۔ قرضوں پر رقم فراہم کرنے اور سود کا لین دین کرنے والے شہریوں کا کاروبار خوب چمکتا تھا۔ دولت کی اس فراوانی کے دور میں مکہ کا نامی گرامی قریش قبیلہ اور طائف کا مشہور قبیلہ بنو ثقیف دولت و ثروت اور عزت و مرتبت میں بہت ممتاز مقام حاصل کر چکے تھے۔ اس دور کی سیاسی زندگی انتشار، نفاق اور تصادم کی تلخیوں سے اٹی پڑی تھی۔ پرانے عربوں میں منظم ریاست یا متحد سیاسی زندگی کا تصور سرے سے غائب تھا۔ محدود اور تنگ قبائلی وفاداریوں کی وجہ سے ان کے ہاں کسی منظم سیاسی تصور یا ضابطۂ نظام حیات کا شائبہ تک موجود نہ تھا۔ اپنے مخصوص قبیلے کی اندھادھند وفاداری اور تقلید کو عصبیہ کہا جاتا تھا۔ پرانے عربوں کے اعصاب پر عصبیت کا بھوت ہر لحظہ سوار رہتا تھا۔ عصبیت کے حوالے سے قدیم عربوں کی ذہنی اور علمی زندگی مندرجہ ذیل باتوں پہ قائم تھی۔ نمبر 1، عربی زبان و فصاحت و بلاغت۔ نمبر 2، اپنے مخصوص قبیلے سے ہر درجہ محبت و عقیدت۔ نمبر 3، اونٹ سے متعلق جامع علم بے حد قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ گھڑ سواری اور تیر اندازی بلند محاسن میں شمار ہوتے تھے۔ اس قسم کے اوصاف کسی معیاری اور معزز عرب کا ضروری خاصہ سمجھے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے شاعروں، خطیبوں اور جنگجوؤں کو معاشرے میں معزز مقام حاصل تھا۔ اخلاقی گراوٹیں۔
قدیم عربوں کی اخلاقی زندگی طرح طرح کی گراوٹوں کا شکار ہو چکی تھی۔ لوٹ مار، ظلم و تشدد، قتل و غارت، قصاص و انتقام کے خونی ہنگامے، دروغ گوئی اور چغل خوری ان کے پسندیدہ مشاغل کا روپ دھار چکے تھے۔ عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا، بلکہ اس کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ ان تمام گھناؤنی برائیوں کے ساتھ ساتھ پرانے عربوں کی اخلاقی زندگی میں چند منفرد اوصاف بھی نمایاں تھے۔ قدیم عرب سخاوت، مہمان نوازی اور بلند ہمتی میں بہت مشہور تھے۔ مذہبی زندگی کی قباحتیں۔ پرانے عرب کی مذہبی زندگی طرح طرح کی کجرویوں سے داغدار تھی۔ وہ پتھروں، درختوں، دریاؤں، چاند، سورج اور کئی دوسرے مظاہر قدرت کی پرستش کرتے تھے، مگر ان کا محبوب ترین مشغلہ بت پرستی تھا۔ وہ اپنے بتوں پر جان دیتے تھے۔ ان کے زیادہ محترم اور مقبول بت اس طرح تھے: ہبل، عزا، لات اور منات۔ اس زمانے میں جزیرہ نما عرب اور اس کے گرد و نواح کے خطوں میں ان مذاہب کو خاصی مقبولیت حاصل تھی۔ ان میں شامل تھے عیسائیت، یہودیت، زرتشتیت، بدھ مت اور ہندو مت وغیرہ۔ سیاسی سطح پر اس عہد کی دو نامور طاقتیں غالب سیاسی اور عسکری قوتوں کے طور پر ارد گرد کے خطوں پہ چھائی ہوئی تھیں۔ ان میں شمار تھا: نمبر 1 ایرانی سلطنت، نمبر 2 بازنطینی سلطنت یعنی رومی سلطنت۔ ظہور اسلام کا دور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور جزیرہ نما عرب میں ظہور اسلام سے زندگی بالکل نئی کروٹ بدلنے لگی۔ اسلامی تعلیمات سے معیشت اور معاشرت میں عظیم تعمیری تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح اور ترقی کا دور دورہ ہوا۔ اس طرح کا ہمگیر انقلاب انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کہیں رونما نہ ہوا تھا۔ سارا عرب اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا، تو گرد و نواح کے خطے بھی اسلام کی برکتوں اور نعمتوں سے فیض یاب ہونے لگے تھے۔ کچھ عرصے بعد جب مسلمانوں نے ہسپانیہ فتح کر لیا تو متعدد مزید مغربی ممالک بھی اسلامی تہذیب و تمدن سے منور ہونے لگے۔ اس طرح دنیا کے کئی علاقوں میں اسلامی طرز و فکر و عمل کا غلغلہ بلند ہوا، جس سے ساری کائنات کی حیت بدلنے لگی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم ولادت مبارکہ اور ابتدائی زندگی کے حالات و واقعات پر گہری نظر ڈالیں گے۔ شکریہ۔